अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के फ़ैसले के अगले रोज़ अपना तज्ज़िया लेकर। ये तज्ज़िया मैं एक दिन की ताख़ीर से क्यों कर रहा हूँ, उसकी एक ख़ास वजह है। गुज़िश्ता रोज़ से लेकर अब तक मैंने मुतअद्दिद लोगों के तज्ज़िये सुने और उन तज्ज़ियों की रोशनी में मैं एक और तज्ज़िया आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं ये कहना या साबित करना नहीं चाहता कि वो सारे तज्ज़िये गलत हैं या वो लोग किसी ख़ास एंगल से तज्ज़िया कर रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने केस सुना नहीं है और वो फ़ैसले के चंद पैराग्राफ लेकर उनको एनालाइज़ कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं और कुछ लोग उन कोतों के एंगल से देख रहे हैं जो इस रेफरेंस में खुसूसी दिलचस्पी रखनी थी। लेकिन इस सब का ये मतलब नहीं है कि उनके तज्ज़िये दुरुस्त नहीं है या बायस्ड हैं। ये मेरे तज्ज़िये के कहने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने जो तज्ज़िया रखूँगा वो पहले दिन की समाअत से लेकर आखिरी दिन के आखिरी आर्गूमेंट की बेस पर प्योर लीगल एनालिसिस के बुनियाद पर एक तज्ज़िया मैं करने की कोशिश करूँगा। इसका कौन सा एंगल किस तरफ दुरुस्त है या गलत है, इसका फ़ैसला आप लोग ख़ुद करेंगे। ये इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हॉकी का एक मैच हो रहा होता है, तो जब खिलाड़ी गोल करने का फ़ैसला करता है और शॉट लगाता है और वो बॉल गोल पोस्ट से हिट हो जाती है, तो बाहर बैठे हुए लोग ये कह रहे होते हैं इसको डायरेक्ट शॉट नहीं लगानी चाहिए थी, इसको अपने साथी को पास देना चाहिए था। जबकि खिलाड़ी की सोच ये होती है कि अगर उसने वक्त नहीं है, पास दिया तो बॉल इंटरसेप्ट हो जाएगी या छीन ली जाएगी। दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त होते हैं। बात कुछ किस्मत की भी होती है और वक्त की भी होती है और हालात और माहौल की भी होती है। जिन किस्मत, वक्त, हालात, माहौल और इन सब अवामिल का भी पाकिस्तान हमेशा से और अदलिया भी और सियासतदान भी और क़ुव्वतें भी शिकार रही हैं। बाज़ क़ुव्वतें हैं जो सिर्फ़ इन सब चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने हक़ में इस्तेमाल करती हैं और वो दस्तूर उनकी ये कोशिश जारी है भी और रहेगी भी। हर आदमी जो है मैच जीतने की कोशिश कर रहा होता है, इसमें कामयाब कौन होता है ये फ़ैसले फिर कुछ फ़ैसले कुदरत के हाथ में भी हैं और कुछ सलाहियतों पर भी डिपेंड करता है कि किसकी कितनी सलाहियत है मैच जीतने की। तो इस तज्ज़िये में मैं एक और बात वाज़ेह कर दूं कि मैं बीइंग द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और वोटर, मेरा एक बायस भी है, लेकिन फ़िलहाल मैं इस बायस को बिल्कुल अलग रख कर एक तज्ज़िया करूँगा और बाद में अपना जो पर्सनल एंगल है, मेरा जो बायस जिसको आप कह लें या बतौर वोटर मेरी ओपिनियन कह लें, उसके हवाले से भी मैं बात कर दूँगा ताकि मैं बिल्कुल अपने आप को ये ना साबित करूँ कि बस मैं ही पढ़ता हूँ। जैसे बाकी लोग भी तज्ज़िये कर रहे हैं, मेरा भी एक तज्ज़िया और राय है। जो लीगल एंगल के हवाले से सूरत हाल है इस केस की, वो ये है कि डे वन से पहले दिन से बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम का मौक़िफ़ ये था कि रेफरेंस की समाअत का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हासिल है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शो काज नोटिस जारी हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस रेफरेंस को ख्वाहिश करे, ख़त्म करे या इस पर असरअंदाज हो। और उनका दूसरा स्टैंड ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी बुनियाद पर, प्रोसीजरल फ़्लॉ की बुनियाद पर या बदनीति की बुनियाद पर इस रेफरेंस को ख़त्म कर भी देती है, तो जो शोकाज़ नोटिस है वो अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस में कुछ हक़ाइक़ आ चुके हैं और जब अदालत के नोटिस में कुछ हक़ाइक़ आ जाएँ तो फिर अदालत उनको अनडिसाइडेड नहीं छोड़ती। इसके लिए उन्होंने मिसाल दी चीफ़ अफार्मिस्ट ऑफ एक्सटेंशन केस की, जिसमें एक वकील ने दरख्वास्त तो दे दी जोश में आकर, लेकिन बाद में उसको लगा कि मुझे ये दरख्वास्त या उस पर ये प्रेशर आया कि उसकी ये दरख्वास्त वापस ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट डे वो आया कोर्ट में और उसने रोस्टर पर आकर दलाइल शुरू होने से पहले ये ऐलान किया कि वो अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं और इस केस को आगे चलाना नहीं चाहते। ये आर्गूमेंट था फ़रोग़ नसीम का कि उस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप दरख्वास्त वापस लें या ना लें, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ایک انلیگیلٹی ہمارے نوٹس میں آ چکی ہے، ہم اس کا خود نوٹس بھی لے سکتے ہیں اور 184(3) کے تحت بھی جائزہ لے سکتے ہیں، اور وہ ہم لیں گے، اور وہ کورٹ نے لیا بھی۔ یہی آرگومنٹ وہ یہاں پر دے رہے تھے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کے نوٹس میں ایک مواد آ گیا ہے جس کی بنیاد پر ہم نے ریفرنس بنایا، تو وہ ریفرنس اگر کسی وجہ سے ختم بھی ہو جائے تو جو انفارمیشن سپریم جوڈیشل کونسل تک پہنچ چکی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس ذریعے سے پہنچی ہے، ARU کے ذریعے سے پہنچی ہے، FBR کے ذریعے سے پہنچی ہے، یا کسی کامن سٹیزن نے یہ انفارمیشن سپریم جوڈیشل کونسل تک پہنچا دی ہے، یا صدارتی ریفرنس کے ذریعے پہنچی ہے، پہنچ گئی۔ اب اس پر کارروائی جاری رہے گی۔ یہ آرگومنٹ تھا فروغ نسیم کا، اور بہت سٹرونگ آرگومنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ یہاں تک تو وہی تسلیم انہوں نے تو تسلیم نہیں کیا کہ ARU کی فارمیشن جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، لیکن کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی، اور کاؤنٹر آرگومنٹ بھی یہی تھا کہ ARU کی تشکیل ضابطے کے تحت ہوئی ہے، قانون کے تحت نہیں ہوئی۔ وہ اگر کیبنٹ کی منظوری سے بھی ہوئی ہے تو میاں رضا ربانی صاحب کا یہ آرگومنٹ تھا کہ کیبنٹ بھی کوئی ایسی باڈی تشکیل دینے کی منظوری نہیں دے سکتی جس کے لیے قانون پارلیمنٹ نے پاس نہ کیا ہو۔ ARU کی تشکیل کا قانون نہ تو پارلیمنٹ میں آیا ہے، نہ وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے، اس لیے اس ادارے کی کوئی لیگل بیکنگ نہیں ہے۔ یہ کنونسنگ آرگومنٹ تھے جس پر عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ ARU کی جانب سے کلیکٹ کی گئی انفارمیشن، وہ بھی ایک ایسے صحافی کی درخواست پر جس نے نہ تو کوئی کالم لکھا ہے اس حوالے سے، نہ آرٹیکل لکھا ہے، جو کہ صحافی کا فورم ہے۔ صحافی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کوئی انفارمیشن آئی ہے تو وہ درخواست لکھ کے کسی ادارے کے پاس چلا جائے کہ بھائی جان یہ مجھے پتہ چلا یہ فلانے صاحب نے کرپشن کی ہے اور یہ میں درخواست لایا ہوں، تو میری کیونکہ پاکستان سے محبت بہت ہے لہٰذا آپ اس کو گرفتار کرو یا نوکری سے فارغ کراؤ۔ آج تک کبھی کسی صحافی نے دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں کیا۔ وہ اس کے پاس ایسی انفارمیشن ہے، وہ چھلانگ مارتا ہوا جاتا ہے اپنے دفتر، سب سے پہلے بیٹھ کے وہ کھانا سائڈ پہ رکھتا ہے اور خبر بناتا ہے، یا کالم لکھتا ہے چائے کے کپ پر، یا وہ رائٹ اپ لکھتا ہے، یا وہ پروگرام کرتا ہے اگر اینکر ہو تو، اور پھر وہ سینہ تان کر پھرتا ہے کہ دیکھیں جی میں نے خبر بریک کی ہے، اور اگر اس پر کوئی ایکشن ہو گیا تو وہ اس کے لیے ایک ستارہ امتیاز ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ درخواست لکھے اور وہ درخواست جائے مخصوص لوگوں تک، اور پھر ایک ادارہ اسی دن چند گھنٹوں میں معرض وجود میں آ جائے، اور وہ ادارہ اتنا پاورفل ہو کہ پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی تحقیقات کر کے کاغذ ماغذ جمع کر کے لا کے ریفرنس فائل کر دے۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر اس ریفرنس کو اڑایا گیا اور کوش کیا گیا، کیونکہ یہ ساری پروسیجرل غلطی جو ہے یہ بدنیتی کو ظاہر کر رہی ہے۔ بدنیتی وہ ذہنی بھی ہو سکتی ہے اور میلس ان لا بھی ہو سکتا ہے۔ منیر ملک صاحب نے کل ایک لفظ استعمال کیا، جب میں نے ان سے پوچھا کہ میلس کی گراؤنڈ لیے بغیر تو یہ ریفرنس کوش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ مواد صحیح ہے یا غلط ہے وہ تو دیا ہے، اس کا تو جائزہ بعد میں لیا جانا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جب ڈیٹیل فیصلہ سامنے آئے گا تو اس میں پتہ چلے گا کہ جو میلس آف انٹینشن کی بنیاد پر یہ ایک فیصلہ کوش کیا گیا ہے، یا میلس آف لا کی بنیاد پر۔ میلس آف لا مینس یعنی قانون میں پروسیجر اور طریقہ کار کی غلطی کی بنیاد پر۔ بہرحال بنیاد جو بھی رکھی عدالت نے، نہ صرف ریفرنس اڑا دیا بلکہ وہ شو کاز نوٹس جو سپریم جوڈیشل کونسل نے جاری کیا تھا اس کو بھی اڑا دیا، اس بنیاد پر کہ جب بیس ہی نہیں رہی ہے تو پھر اس کے تحت ہونے والی جو کارروائی ہے، جو سامنے آنے والا ڈاکومنٹ ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اب ناظرین، اس کا اس کیس کا فیصلے کا دوسرا اینگل آتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو، جیسے ہمارے ایک ساتھی دوست کا کہنا ہے کہ قانونی غلطیاں، یہ جو پروسیجرل غلطیاں حکومت نے کی تھیں اس کو درست کرنے کا کردار ایزیوم کر لینا چاہیے تھا۔ حکومت نے جو کر دیا پھر وہ اب اس پہ چھوڑ دیتے صرف ریفرنس کاش کر کے اور حکومت کو فری چھوڑ دیتے کہ وہ دوبارہ اس کو FBR کے ذریعے تحقیقات کر کے اور کوئی سالڈ ریفرنس بنا کے دوبارہ ریفرنس ظاہر کر دیتی۔ یہ ایک اینگل ہے۔ اب میں اس میں میری اس میں
ابھی تک میں اپنی ذاتی رائے نہیں شامل کر رہا، دلائل کی بنیاد پر ہی یہ کہنے لگا ہوں کہ اس میں فروغ نسیم صاحب کا جو یہ دلیل تھی کہ جب ایک مواد کورٹ کے سامنے آ گیا تو وہ اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتی اس کا کوئی فیصلہ کیے بغیر، اور اس میں جو ایک اور ٹرن آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود عدالت میں آ کے پیش ہو گئے اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ ان کی اہلیہ کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا موقف اور دستاویزات عدالت کو دکھا سکیں اور موقف پیش کر سکیں۔ وہ موقع ان کو دے دیا گیا۔ لیڈی وائف مسز قاضی فائز عیسیٰ نے ویڈیو لنک پر کچھ دستاویزات اپنے پہلے شناختی کارڈ سے لے کے آخری پاسپورٹ تک اور شناختی کارڈوں تک اور ویزوں تک، اور پھر اپنے زمین جائیداد کی دستاویزات تک، اور پھر اپنے بینک اکاؤنٹس اور منی ٹریل، ذرائع آمدنی، سیلری سلپس، انکم ٹیکس ریٹرن کے اپنے ڈاکومنٹس، ایف بی آر کے ڈاکومنٹس، وہ سب عدالت کو ایسے کر کے کلوز کر کے دکھائے کیمرے کو، لیکن کیمرے پہ جتنا بھی کلوز کر لیں وہ ریڈیبل نہیں تھے۔ کورٹ نے کہا کہ آپ کی اس ویڈیو لنک پہ یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں جن کے ذریعے آپ اپنا منی ٹریل بھی ثابت کر سکتی ہیں، انکم ٹیکس کا فائل ہونا بھی ثابت کر سکتی ہیں، ریٹرنز کا فائل ہونا بھی ثابت کر سکتی ہیں، جائیداد کی درستگی بھی ثابت کر سکتی ہیں، لیکن یہ آپ کا ویڈیو لنک پہ ہمیں اس طرح سے دکھا دینا نمبر ایک تو کافی نہیں ہے، نمبر دو یہ کہ یہ والا جو کیس چل رہا ہے جس کورٹ میں، یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ ان کو درست یا غلط قرار دے۔ تو یہ دستاویزات تبھی درست قرار پائیں گے جب آپ انہیں کمپیٹنٹ فورم پہ لے جائیں گے اور وہ ان کا جائزہ لے کر کوئی فیصلہ دیں گے۔ اب جب یہ بات کورٹ کے نوٹس میں آ گئی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو ہے جو گورنمنٹ ریز کر رہی ہے، جس میں جیسا کہ لیڈی وائف نے بھی جب یہ کہا کہ ان کے وکیل نے یہ بتایا تھا کہ ایگریکلچرل انکم پر ٹیکس نہیں ہے، اس لیے اس کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ وہ انکم ہے جو شو نہیں ہوئی لیکن پراپرٹی خریدنے کے لیے استعمال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور جو حکومت کا کیس ہے کہ جو جائیداد ہے وہ بیونڈ نون سورسز آف انکم ہے، تو وہ جو ان نون سورس آف انکم ہے وہ ان کے مطابق ان کی ایگریکلچرل پراپرٹی اور اس کی انکم ہے۔ اب اس کو انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ اس انکم سے انہوں نے اور پلس ان کی سیلری جو تھی اور جو ان کی جو انہیریٹڈ جائیداد تھی اس کو فروخت کر کے جو پیسے آئے اس سے یہ لنڈن پراپرٹی اور اسلام آباد لنڈن کی پراپرٹی خریدی ہے، جس کی ویلیو اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کے آپ ایک سیکٹر میں پوش سیکٹر میں ایک کنال کا پلاٹ خرید لیں، ایک کنال کی کوٹھی خرید لیں، یا کراچی کے کسی پوش ایریا میں کوئی کوٹھی یا فلیٹ خریدیں۔ تو اتنی جو اس پوزیشنز پر جاب کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک اور میلیننگ کمپین چلی ہوئی ہے کہ ایک ٹیچر کی اتنی آمدنی ہوتی ہے کہ وہ 7 لاکھ پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن کر سکے اور پراپرٹی خرید سکے۔ ایک تو وہ ملیر کی ملت پبلک اسکول کی ٹیچر نہیں تھی جہاں ایف اے پاس خواتین کو 12,000 روپے تنخواہ دی جاتی ہے، امریکن اسکول کی ٹیچر تھیں، اور وہ ساری ان کی انکم اور سیونگ جو پرسنٹ پریویلیجز تھے تقریباً ان کی سیونگ ہی بنتے ہیں ان کے مطابق، پلس جو بلوچستان میں ان کی ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ ایکڑز میں ہے، اس کی ایک ایگریکلچرل انکم تھی سالانہ، وہ سیونگ تھی۔ بہرحال یہ میں ان کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا، یہ ان کا موقف تھا جو انہوں نے بیان کیا۔ اب انہوں اس اپنے سارے موقف کو ایف بی آر میں جا کے دکھانا بھی ہے، ڈاکومنٹس بھی، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ال گاٹن منی نہیں ہے اور نہ ہی یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ منی لانڈرنگ تو اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ ٹرانزیکشن تھرو بینک ہوئی ہے، اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈر پاکستان میں بھی کام کرتا ہے اور ساری دنیا میں بھی۔ منی لانڈرنگ کا بھی ایشو ختم ہو گیا ہے، انکم ٹیکس کے بھی ان کے پاس دستاویزات موجود ہیں، وہ سارے دستاویزات ایف بی آر دیکھے گا اور اس کی رپورٹ جو ہے کمشنر انکم ٹیکس دیکھے گا 7 دن کے اندر نوٹس دے کر، وہ دستاویزات انہیں فراہم کی جائیں گی جس کا وہ جائزہ لے گا، اور اس کی رپورٹ اس کی بنیاد پر ایک اپنی فائنڈنگ سپریم جوڈیشل کونسل کو دے گا۔ یہاں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ قانونی نقطہ اٹھایا جا رہا ہے
کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ FBR کا سبجیکٹ نہیں ہے، اور جو اہلیہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اب یہاں یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ FBR اپنی رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو دے گا؟ یہ بڑا آسان سا نقطہ ہے، کوئی بہت کمپلیکیٹڈ میتھ کا سوال نہیں ہے۔ میں میتھ کا سوال نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ میتھ کا سوال ہوتا تو میری سمجھ میں نہ آتا، میں میتھ میں فارغ تھا ہمیشہ سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ لیڈی وائف سپریم جوڈیشل کونسل کا سبجیکٹ نہیں ہے، FBR کا سبجیکٹ ہے، اس لیے FBR نوٹس دے گا اور وہ اپنے ڈاکومنٹس FBR میں ثابت کریں گی۔ جب وہ FBR کو اپنے ڈاکومنٹس دے دیں گی تو چیئرمین FBR اس کی بنیاد پر جو رپورٹ بنائے گا وہ کہاں دے گا؟ وہ کسی عام کورٹ میں نہیں دے سکتا، کیونکہ اس میں دیکھنا یہ بھی ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں اس کیس میں، چاہے وہ اس میں کوئی فلا ہے یا بریت ہے، قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی لنک ہے یا نہیں ہے، یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے اس رپورٹ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ جو بھی رپورٹ آئی ہے وہ غلط ہے یا درست ہے، وہ یہ دیکھے گی کہ اس پراپرٹی سے، اس انکم سے، اس رقم سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیا تعلق ہے اور کیا انہوں نے یہ پراپرٹی کنسیل کی۔ اور جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ کنسیلڈ بھی نہیں ہے، ڈاکومنٹڈ تھی، اس پر ٹیکس اور ریٹرن وغیرہ دیا جا رہا تھا، اور یہ بات سپریم جوڈیشل کونسل کے نوٹس میں آئے گی، تو یہ معاملہ، اس معاملے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بالکل کرسٹل کلیئر ہو کر سامنے آ جائیں گے، اور لیڈی وائف کے حد تک بھی یہ کیس ختم ہو جائے گا، کوئی بھی لاقانونیت ثابت نہ ہونے کی صورت میں۔ تو یہ خطرہ کہ جناب ہاں، اب اگر جو باقی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا کام صرف یہ تھا کہ وہ ریفرنس کوش کر دیتی اور پھر معاملہ حکومت پہ چھوڑتی کہ وہ چاہے تو FBR کے تھرو تحقیقات کر لے، یہ کسی بھی بچے کو ہاتھ پاؤں باندھ کر بھیڑیے کے سامنے ڈالنے کے مترادف ہوتا۔ اس پر تو حکومت اتنا خوش ہوتی اور بغلیں بجاتی کہ ہمارا تو کام ہو گیا۔ ویسے تو فروغ نسیم کا یہ آرگومنٹ تھا کہ FBR حکام یا انکم ٹیکس حکام جسٹس فائز عیسیٰ یا کسی بھی جج کی اہل خانہ کے خلاف ایکشن نہیں لیتے، نہ لے سکتے، نہ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں، اور اسی لیے یہ ARU کے ذریعے انفارمیشن وہاں دی گئی تاکہ سپریم جوڈیشل کونسل پوچھے، سپریم جوڈیشل کونسل کو فارغ کر دیا جاتا، اور سپریم کورٹ یہ کہتی کہ حکومت کو اجازت ہے، FBR کو اجازت ہے کہ وہ لیڈی وائف کے ساتھ ڈیل کرے جیسے بھی وہ کرنا چاہتی ہے قانون کے مطابق۔ تو پھر تو وہ ایسے ڈیل ہوتا ہے کہ وہ ان پر پریشر بھی آتے، ان کو ہیرس بھی کیا جاتا، ان سے اپنی مرضی کے مطابق اسٹیٹمنٹس بھی لی جاتی ہیں، اور پھر انہیں عدالتوں میں بھی گھسیٹا جا سکتا تھا 2023 تک۔ یہاں سپریم کورٹ نے اس کو SJC کی نگرانی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تعلق کے حوالے سے رکھا ہے، اس لیے کہ وہ تمام خدشات جو یا خطرات جو لیڈی وائف کو پیش آ سکتے تھے یا ان کے اہل خانوں کو، اس پہ بھی نظر رہے، انہیں پتہ ہو اداروں کو کہ سپریم جوڈیشل کونسل اور 5 ججز کی، جس میں 3 چیف جسٹس میں 3 سپریم کورٹ کے جج اور 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز شامل ہیں، ان کی نظر ہے اور انہیں رپورٹ کرنا ہے۔ لہذا ایک تو وہ کسی قسم کی لاقانونیت نہیں کریں گے، کوئی زیادتی کا امکانات بھی اس میں ختم ہو گئے ہیں، جیسا کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ واضح کیا کہ وہ یہ انشور کریں گے کہ نہ تو ان کے ڈاکومنٹس میں کوئی ٹیمپرنگ ہو، نہ ان کے ساتھ کوئی اخلاقی طور پر زیادتی ہو، کہ ان کو گھسیٹا جائے، ان کو انتظار کرایا جائے، ان کو طلب کیا جائے، ان کے انٹرویوز کیے جائیں، اس قسم کا کوئی کام نہ ہو۔ تو ناظرین، میرے خیال میں تو یہ ایک بہترین فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ حکومت کے حق میں ہرگز نہیں ہے۔ یہ امپریشن کریٹ کروایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی FBR کو بھی معاملہ چلا گیا اور سپریم جوڈیشل کونسل بھی اس کا جائزہ لے گی، تو کیس تو حکومت کے حق میں آ گیا، فیصلہ تو حکومت کے ٹوٹلی حق میں آ گیا۔ حکومت کے حق میں ٹوٹلی اس لیے نہیں آیا کہ حکومت کہہ رہی تھی کہ ریفرنس بنتا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل ہی سنے گی، ریفرنس بیسک ریفرنس اڑا دیا گیا ہے،
शोकाज नोटिस जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जारी हुआ था वो उड़ा दिया गया, यानी वो अपनी तरफ से एक तरफ होकर बरी होकर बैठ गए। उनका भी कहना यही था कि जायदाद मेरी वाइफ की है, उनसे पूछें कहाँ आई है और वो ख़ुद बताएंगे। और ये काम उनके इस मंशा के मुताबिक हुए। FBI उनकी वाइफ से पूछेगी कि जायदाद के बारे में कि इसके रिटर्न, इनकम टैक्स और ये सोर्सेज क्या थे वो आप बताएं। और वो उस पर चेक ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, और उस चेक के उस निगरानी में रहते हुए FBI अपना काम करेगी और रिपोर्ट देगी। FBI पर हरगिज़ ये दबाव नहीं है कि वो जडी 5 या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दबाव में आकर कोई गलत रिपोर्ट दे, वो एक्यूरेट रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर फिर SJC विदिन 3 मंथ्स इस केस को निपटा देगी। अगर तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का लिंक बनता है तो फिर उनके ख़िलाफ़ अपने खुद नोटिस के तहत कार्रवाई करके उनको फारिग कर देगी। अगर लिंक नहीं बनता तो ये मामला लेडी वाइफ की हद तक भी ख़त्म हो जाएगा और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की हद तक भी ख़त्म हो जाएगा। और रह कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट पर तक जिसका तफसीली फ़ैसला अभी जारी होना है। मुख्तसर फ़ैसला जारी हुआ है जो 11 सफ़हात और चंद पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। तफसीली फ़ैसले में ARU के बारे में भी बातें सामने आएंगी। हुकूमत की प्रोसीजर्स के बारे में भी अदालत कुछ ना कुछ लिखेगी। मोहतरम सहाफ़ी साहब के बारे में भी बताएगी कि कौन थे और क्या थे और कैसे ये शुरू हुआ और होना चाहिए या नहीं, हो सकता है या नहीं। और ये भी देखा जाएगा कि क्या जजेस की जासूसी की गई, जासूसी हो सकती है या नहीं हो सकती। जासूसी हुई है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। जासूसी का नतीजा बेनज़ीर दौर में तो ये निकला था कि जासूसी साबित होने पर अदलिया के ख़िलाफ़ हुकूमत फारिग हो गई थी। ये बात भी अदालत अपने रिमार्क्स में बार बार कह चुकी है। यहाँ भी अगर बेजा जासूसी साबित हुई और ये साबित हुआ कि ये जासूसी एक जज को उसका फ़ैसला जो उसने दिया था एक केस में, फैज़ाबाद धरना केस में, उसका मज़ा चखाने के लिए की गई है, तो फिर मज़ा जो है वो मेरा ख़्याल है अगर सुप्रीम कोर्ट अपने अदारे को बचाने के लिए कुछ कर रही है तो वो जवाबी मज़ा भी चखाने की अपने फ़ैसले में कोशिश करेगी। कम से कम उन लोगों को जो फ्रंट पे मौजूद हैं। पस मंज़र वालों को तो ज़ाहिर है कुछ कहा नहीं जा सकता, और पस मंज़र वालों को खुदा करे कि दुआ यही है कि बात समझ आ जाए। तो नाज़रीन, ये जो तमाम प्रोसेस होना है ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ नहीं होना, हक़ में होना है। और लेकिन इस्टेब्लिश अदालत का करने का मकसद ये था कि जजेस एहतसाब से बालातर नहीं हैं, ना उनके अहल खाना एहतसाब से बालातर है। एहतसाब होगा और ये एहतसाब इसकी मिसाल अगर यूँ दी जाए कि इस वक्त बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है तो बेजना होगा। अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये पुलसरात क्रॉस कर ली, वो अपने अहदे पर बरकरार रहे और चीफ जस्टिस भी बने, तो वो कोशिश पूरी करेंगे कि इस मुल्क को जन्नत बना दें। उनका मिजाज है, वो हर गलत बात पर उबल जाते हैं। उनके अंदर एक गुस्सा आ जाता है जो किसी भी अपराइट आदमी के अंदर नेचुरली कोई लाकानूनियत, जाती बुराई देखकर पैदा हो जाता है। वो उसको एक्सप्रेस कर देते हैं बबांगे दफ़ा, मुनाफ़क़त नहीं करते अपने रिमार्क्स में भी और अपने फ़ैसले में भी। यही उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस में किया है। अगर वो इस पुलसरात से गुजर गए तो वो आइंदा इससे भी बढ़कर दबंग फ़ैसले देंगे और फिर किसी को जुर्रत नहीं होगी कि मैनिपुलेशंस करे और इस मुल्क के साथ वो ज़्यादतियाँ करे जो पिछले 70 साल से वो करता आया है। नाज़रीन, ये मेरा तबसरा था, तज्ज़िया था आर्गूमेंट्स की बेस पर। जो कानूनी दलाइल दिए गए उनकी बेस पर फ़ैसला आया, क्यों आया, कैसे आया, मैं इसको किस एंगल से देख रहा था। अब जहाँ तक मैंने कहा था कि मेरा भी एक बतौर सिटीज़न एक बाइस है, बतौर वोटर भी एक बाइस है। अब इसमें हो ये रहा है कि जो अब मैं उस एंगल से तज्ज़िया दे रहा हूँ कि जो तज्ज़िया पेश किए जा रहे हैं इस हवाले से कि हुकूमत केस जीत गई है, काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस आया है, हुकूमत का मौक़िफ़ प्रिवेल हो रहा है।
وہ حکومت یہ امپریشن کریٹ کروانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ایکشن لیا گیا وہ درست تھا، وہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھا۔ اور یہ بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی معاملہ FBI کو بھیج دیا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل بھی اس کی سماعت کرے گی، لہٰذا اور حکومت کو یہ فیصلہ قبول ہے اور وہ حکومت بڑی خوش ہے۔ یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو میری نظر میں درست نہیں ہے۔ میری نظر میں جو درست ہے وہ میں نے ابھی آپ کو تفصیل کے ساتھ ان آرگومنٹس کی بنیاد پر تجزیہ کر کے بتایا۔ میں کس حد تک غلط ہوں، تجزیہ میرا کس حد تک غلط ہے یا درست ہے، اس کے بارے میں آپ اپنی رائے قائم کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہیں، اور اس کا اظہار آپ اس ویڈیو میں کمنٹس میں کر سکتے ہیں، میری اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ بیل کا آئیکن دبائیں گے تو آئندہ ہونے والی ڈیولپمنٹس بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے راشد حبیب کو۔ اللہ حافظ۔